اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید کے پارہ نمبر 25 کا خلاصہ، اس میں سورہ حامیم سجدہ کا باقیہ حصہ ہے، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ پھر وہ آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نشانیاں دکھاتا ہے، اور انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آگے سورہ شورا شروع ہوتی ہے، جس میں ذکر ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو مبعوث فرمایا، توحید کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ نبی پاک کو تلقین کی گئی کہ اے نبی، ان کو بتا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے ان سے مودت رکھیں، محبت رکھیں، ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، قدرت کاملہ کی۔ پھر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ یہ توکل والے لوگ ہوتے ہیں، بے حیائی، برے کاموں سے بچتے ہیں، غصے میں معاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، باہمی مشورے سے کام کرتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور آگے چاہا کہ جو کچھ اولاد ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر آگے سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اس میں فرمایا کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، اور انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ اس کے لیے پیدا کیا۔ پھر مشرکین کا جو ہے نا الزام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہتے تھے فرشتے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ جو ہے نا خود بیٹی پیدا ہو تو پریشان ہو جاتے ہو، میری بیٹیاں بناتے ہو۔ پھر آگے مشرکین کا جو ہے نا وہ یہ الزام تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا دعوت دینا، پھر مشرکین کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ کہتے تھے کسی سردار کے اوپر قرآن پاک اترتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے جس کے اوپر چاہوں تو کوئی چیز نازل کروں، ٹھیک ہے جی، میری رحمت کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، یہ میرا اپنا کام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ، اور پھر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا۔